جی، آج ہم کیوں جمع ہوئے ہیں؟ آپ لوگوں سے ڈسکشن کریں گے ہم کہ سورۃ القلم میں ہم نے کیا سیکھا، اپنے اپنے ایکسپیرینسز بتائیں، جو سیکھنے کی بات یا عمل کی بات آپ نے سیکھی۔ یہ مجھے تو اس سورہ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، جو میں اس کی تفسیر بھی سن رہی تھی اور آپ لوگوں سے بھی پوائنٹس ڈسکس کر رہی تھی۔ بہت کچھ چیزیں ایسی تھیں جس کو ہم عمل میں لا سکتے ہیں۔ ایک دفعہ استاذہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کو ہم سن رہی تھی، مجھے اب یاد نہیں ہے کہ سورہ یا کس آیت کی بات ہے، بس اتنا یاد ہے کہ نا استاذہ کہہ رہی تھی کہ جب بھی ہم کچھ سنیں، قرآن پہ سے کوئی آیت کہیں سے گزریں، تو اس کو اس طرح سے کیا کریں کہ اسی وقت اس پہ عمل کر لیا کریں، کیونکہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اور صحابہ کرام کا طرز عمل بھی یہی تھا کہ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات پہنچاتے تھے کہ یہ وہی آئی ہے، وہ اسی وقت اس پہ عمل کر لیتے تھے۔ یہ نہیں انتظار کرتے تھے کہ اچھا چلو کوئی آئے گا موقع تو دیکھیں گے، اس کو عمل میں لائیں گے۔ اور یہ آسان ہوتا ہے، نسبتاً آسان ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں یا سیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمارا ایموشنل لیول کچھ اور ہوتا ہے، اور اگر ہم یہ سوچیں کہ اس کو ہم بعد میں عمل کریں گے تو پھر نا ایموشنل لیول، ایمان کی حالتیں بھی تو بڑھتی گھٹتی رہتی ہیں نا، تو وہ حالت سم ٹائم ڈاؤن بھی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ پھر عمل وہ رہ جاتی ہے وہ چیز ہمیشہ کے لیے۔ تو سادہ کہتی ہیں جیسے ہی کوئی بات سیکھیں، جیسے کوئی صدقے کی آیات آئیں اسی وقت صدقہ کر دیں، کوئی بات ہے، جیسے وہ جب وہ آئی تھی آیات کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے صدقہ کرے گا، کیا تھی وہ آیت؟ صدقہ کا لفظ نہیں تھا، کچھ اور تھا، قرض حسنہ کی بات تھی، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے گا نا؟ تو وہ صحابہ کرام دوڑتے ہوئے گئے، کسی نے اپنا باغ پیش کر دیا، کسی نے کچھ پیش کر دیا، مطلب ایک فوری ریئیکشن ہم دیکھتے ہیں جب ہم سیرت کو پڑھتے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھتے ہیں نا، کہ فوراً عمل ہو جاتا تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ اچھا کریں گے، آئے گا کوئی ٹائم آئے گا تو پھر کریں گے، ہلے 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 نہیں ہے کچھ۔ تو اس طرح بہت ساری چیزیں اس میں ایسی میں نے دیکھی ہیں، جیسے یہ ہم نے اسٹارٹ کی کچھ آیات پڑھی، سب سے پہلی جو تھی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کی بات ہو رہی تھی، تو ہمیں فوری طور پہ اپنے آپ کو چیک کرنا ہے۔ میں نے فوری طور پہ دیکھا کیا کیا چیزیں، اخلاق کیا ہوتا ہے، خلق عظیم کیا ہوتا ہے، اور اس میں ہم کیا چینجنگ لے کے آ سکتے ہیں، ہمارے اندر کیا کمی ہے، ہم اس کو کیسے چینج کر سکتے ہیں، کیسے درست کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح جو آگے صفات گزری، وہ جو بہت ساری جن سب کا تعلق زبان سے تھا، مکذبین والی بات، پھر حلاف مہین، حماز مشائم بنمیم، پھر معتدی نفیم، حد سے زیادہ جھوٹ بولنے والا، پھر زنیم، پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو تھیں اس پہ بھی میں نے مطلب دیکھا، اور اس میں ایک چیز بہت کامن جو ہم لوگ کرتے رہتے ہیں، یہ چغلیاں کرنے کی یا تانے دینے کی بات، یہ میں اپنی فرینڈ سے بھی بول کر ڈسکس کر رہی تھی، اور وہ مجھے پوچھ بھی رہی تھی کہ اصلا مجھے تانا دینے کی ڈیفینیشن بتاؤ، مجھے سمجھ نہیں آتا تانا کسے کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا اچھا چلو میں پوچھوں گی، بلکہ ابھی مجھے یاد آیا کہ وہ میں نے ابھی تک کسی سے ڈسکس ہی نہیں کیا۔ تو آپ لوگوں میں سے بھی کسی کو پتا ہو کہ تانا دینا، جیسے یہ تھا نا ہمازم مشائم بنمیم، تانا دینے والا، یہ جو تانا دینا ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کو پتا ہو تو ضرور بتائیے گا۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہم نے پورا وہ باغ والوں کا قصہ پڑھا، اس سے ہم نے کیا سیکھا کہ مساکین کو ان کا حق دینا ہے اور صدقے کو نہیں روکنا ہے، اور اگر ہم صدقے کو روکتے ہیں تو پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات نہیں پسند تھی۔ یہاں پہ ان کی غلطی صرف یہی تھی نا، صرف یہی ایک ان کی مسٹیک تھی کہ وہ صدقہ نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے مسکین کوئی نہ آئے اور سارا کچھ ہم خود ہی رکھ لیں۔ تو یہ بہت ساری چیزیں اس میں سیکھنے کو ملی۔ پھر یہ صبر کا حکم جو تھا کہ کا صاحب الحوت ولا تکن کا صاحب الحوت، مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا۔ تو دائی کے لیے کیا ہونی چاہیے کوالٹیز، اس میں صبر، استقامت، یہ نمبر 1 پہ ہے کہ آپ صبر اور استقامت کے ساتھ جو ہے وہ چل رہے ہوں جب آپ دین پہنچا رہے ہوں۔ تو اسی طرح اب آپ بھی بتائیے کہ آپ لوگوں نے اس میں کیا سیکھا، چاہے وہ تجوید سے ریلیٹڈ کوئی بات تھی یا کچھ تفسیر سے ریلیٹڈ کوئی بات تھی، باری باری اپنے مائک اوپن کر کے ضرور ڈسکس کریں۔ جی عمیرہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے وعلیکم پہلے السلام۔ جو شروع کی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قلم کے بارے میں بتایا، تو عام طور پر ہم لوگ قلم سے مراد صرف لکھنے سے لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان چھوٹے سے الفاظ سے اتنی بڑی چیز بتا دی
کہ جو ہم جو چیز بھی لکھ رہے ہیں, چاہے وہ ہم تفسیر لکھ رہے ہوں, چاہے ہم جو چیز بھی لکھ رہے ہوں, تو دین کے راستے میں جس طرح سے انسان تلوار سے جہاد کرتا ہے, تو اسی طرح سے ہم قلم سے بھی جہاد کر سکتے ہیں دین کو پھیلانے میں یا کسی چیز میں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو ہی یہ کیا. یہ چیز یہاں پر اللہ نے واضح کر دیا. اس کے بعد پھر آگے کی آیت جب ہم نے دیکھا تو ہمیں بہت اچھا لگا کہ جب دین پر انسان چلتا ہے تو کئی طرح کی مشکلوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. کوئی مجنون کہتا ہے, کوئی حق بات پر بہت طرح کے طعنے سناتا ہے, لیکن اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں استقامت کے ساتھ رہنا چاہیے, لوگوں تک حق بات کو پہنچانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے یہی بتانا چاہتے ہیں کہ حق کو جس نے ظاہر کر دیا, یعنی کہ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہمیں مکمل یقین ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, تبھی ہم لوگوں کو حق بات پہنچا پائیں گے, کیونکہ یہ کلام وہی پیش کر سکتا ہے جس پر اللہ کا فضل اور انعام ہوتا ہے. یہی اللہ یہاں پر بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ نعمت ہے, اللہ تعالیٰ نے, ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی, اور یہ سب سے افضل نعمت ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں, جو ہم لوگوں دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور دوسری چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی نعمت, اللہ کی بات, اللہ کا کلام کو پہنچانے کا شرف حاصل ہوا, تو یہ ہے. اور اگر کوئی ہمیں دین کے لیے برا بھلا کہیں بھی کچھ بھی کہتا ہے تو ہمیں ان باتوں پر صبر اور استقامت کے ساتھ لگے رہنا ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے دیوانہ بھی کہا, بہت چیز کہا, مجنون بھی کہا. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنی زندگی کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کوئی کچھ بھی کہے, مجنون کہے, لیکن ہمیں استقامت کے ساتھ لگے رہنا, اور ہر لمحہ یہ خیال رکھنا ہے کہ کوئی کام اللہ کے مرضی کے خلاف نہ ہو. صرف اس بات کا خیال رکھنا ہے, کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ ہدایت یافتہ کون ہے. پھر جب ہم نے آگے میں ہمیں اور بہت اچھی سیکھ ملی کہ سماج میں کچھ ایسے لیڈرز ہوتے ہیں جو انسان کو گمراہ کرتے ہیں, تو اللہ نے اس کی صفات بتا دی کہ یہاں پر واضح کر دیا کہ ایسے لوگ کیا ہوں گے کہ ان سے بچنے کی ضرورت ہے, جو جھوٹے ہوتے ہیں, دوسروں کی طرف اشارہ کرنے والے ہوتے ہیں, چغلخوری کرتے ہیں, اور نیکی کے دشمن ہوتے ہیں, تو اللہ کی حدیں توڑنے والے اور بندوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والے بھی ہوتے ہیں. تو ایسے لوگ نیکی کی راہ میں ایک بھاری پتھر کی طرح ہیں, تو ہمیں اسے ہٹانا ہے, یا اور پھر نہ تو دوسروں کو وہ خود خرچ کرتے ہیں اور نہ ہی خرچ کرنے دیتے ہیں. تو یہ چیز ہمیں ان آیتوں سے ملی. اس کے بعد جب ہم نے اور بہت سی چیزیں, جیسے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا, بد مزاج ہوتے ہیں, اکھڑ ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص کسی بھی اس طرح کی اس کے شکار ہوتے ہیں, تو ہمیں اس کے احساس کمتری کا, اس سے ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. اگر کچھ اس طرح کی باتیں کرتے تو ہمیں خود میں احساس کمتری نہیں لانی چاہیے, کیونکہ ہمیں کیا کرنا ہے, ہم ایک دائی کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں, تو ہمیں اپنے خود کے اندر اعتماد ہونا چاہیے کہ ہم کس راستے پر جہاد کر رہے ہیں اور ہمیں آگے کیا پہنچانا ہے, کیونکہ اللہ کا کلام ہے, اور جب تک ہم یقین کے ساتھ آگے نہیں پہنچائیں گے تو ہم پھر وہیں پر یہ ہو جائیں گے. اب یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں لوگوں کا جی غلطی ہوتی رہتی ہے, اس کو دھیان نہیں رکھنا, اس کو نظر انداز کر دینا, یہی تو حسن اخلاق ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء سے ہم نے یہی سیکھا کہ آپ معاف کر دیا کرتے تھے, دشمنوں کو بھی معاف کر دیا کرتے تھے. تو یہ چیزیں ہیں. اور بھی اس میں جتنا مطلب میں نے ہر ایک آیت سے کچھ نہ کچھ سیکھا. اللہ تعالیٰ مطلب بہت اچھا لگا مجھے, یہ بہت اچھا. میں مطلب بہت جب اس کا یہ کر رہی تھی تو مجھے لگا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک آیت میں آپ نے مطلب کچھ نہ کچھ رکھ دیا ہے سیکھنے کے صحیح لیے. ہے. جی بہت سارے ٹاپکس اکٹھے. ایک اور جی چیز نا ہمیں استاذہ نے سکھائی, اور وہ بات مجھے بڑی اچھی بھی لگتی ہے, اور جی یہی ایک جو لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کو سن لیں, اس کو نہ سنیں, اس کو یہ جو ایک آتا ہے نا کہ اس کو ان کو کیوں سنتی ہیں, ان کو مطلب میں نے بہت لوگوں کو سنا ہے, بہت واسٹ, یعنی کہ یہاں جڑنے سے پہلے نا بہت سارے لوگوں کو سنا ہے, لیکن ان میں ڈاکٹر فرحت ہاشمی میں جو چیز ایک ڈفرنٹ تھی اور اچھی لگی مجھے, وہ یہ تھی کہ یہ ہر آیت کو نا خود سے ریلیٹ کرتی ہیں اور خود سے ریلیٹ کرنا سکھاتی ہیں. جی اب ہم نے جب یہاں اس آیات میں ہم نے دیکھنا ہے, خاص طور پہ یہ جو ولید بن مغیرہ کے بارے میں جو
صفات آئی یہاں پہ. اب اس میں ہم نے ایک رویہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں دیکھوں اچھا اب اس میرے بھائی میں کون کون سی ہیں, وہ ہے قسمیں, ہاں وہ تو بہت قسمہ کھاندا ہے, وہ تو واقعی وہ تانے بہت دیندی ہے, وہ فلانی جڑی نا وہ تانے بہت دے. مطلب ایک طرز عمل یہ ہو سکتا ہے کہ ہم دوسروں میں یہ صفات ڈھونڈیں, اس میں یہ ہے, اس میں یہ ہے, اس میں وہ ہے, اس میں وہ ہے. ایک طرز عمل یہ ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو چیک کروں کہ میرے میں اس میں سے کون سی چیز ہے, اور میں نے اپنی صفائی اور اپنا تزکیہ کیسے کرنا ہے, اور میں نے اپنے آپ کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. تو استاذہ یہ سکھاتی ہیں کہ خود پہ پہلے رکھ کے دیکھیں کہ میں کیسے اس میں بہتر ہو سکتی ہوں. دوسرے تک پہنچانا تو پھر سیکنڈ اس میں آ جائے گا نا, پہلے خود پہ لے کر آنا ہے, خود پہ دے رکھ کے دیکھنا ہے میرا اخلاق اچھا ہوا. یہ پڑھ کے کہ میں نے پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم تھا, تو میں اپنے اخلاق کے بارے میں کیسے درستگی کر سکتی ہوں. پھر یہ صفات ہے, میں دیکھوں اپنے اندر کہ میں تو نہیں جھوٹ بولتی, میں تو نہیں بہت زیادہ قسمیں کھاتی, میں تو نہیں لوگوں کو تانے دیتی, یا میں تو نہیں حد سے زیادہ جھوٹ بولتی یا گالیاں بکتی یا جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں. تو مجھے اپنے آپ کو سب سے پہلے چیک کرنا ہے. اس کے بعد پھر میں کتنا صدقہ کر رہی ہوں, یا میں دے رہی ہوں اللہ کی راہ میں کہ نہیں, یا میرے دل میں بھی مسکینوں کے لیے برائی آتی ہے کہ وہ آ گئے مانگنے کے لیے, اور یہ وہ اس طرح سے. اور یہ جو بھی کرتے جائیں نا, وہ پہلے خود پہ رکھ کر سیکھتے جائیں, اس کے بعد پھر جو ہے وہ دوسروں کو. ایک مطلب یہ بالکل ایک عجیب سا طرز عمل ہوتا ہے کہ ہم نہ صرف دوسروں میں اس کی برائیاں ڈھونڈیں کہ یہ اس میں ہے, اور یہ جو فلانی تھی نا وہ جو محلے میں رہتی ہے وہ اس میں یہ ہے, اور یہ فلانی باجی جو ہے نا ان کے اندر یہ چیز ہے, اور یہ فلانی باجی کے اندر یہ چیز ہے. اس میں یہ ہوتا ہے پھر کہ ہمیں اپنا آپ اچھا اور سپیریئر لگنا شروع ہو جاتا ہے, اور دوسرے سارے ہمیں جو ہے نا وہ برے لگنے شروع ہو جاتے ہیں. جی, اور کوئی شیئر کریں. شبانہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی استاذہ الحمد للہ آپ کی کلاس ویسے تو میں نے لیٹ جوائن کی, لیکن اس سے مجھے بہت کچھ سیکھنا ملا الحمد للہ, اور کچھ تفسیر کے حوالے سے اور تجوید کے حوالے سے بھی. میں الحمد زیادہ للہ. وقت نہ لیتے ہوئے جی یہاں پر صرف دو پوائنٹ میں بیان کروں گی. ہاں جیسے پہلے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ تفسیر کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق ہمیں دیا ہے وہ ہم ہی کما رہے ہیں تو ہمارا ہی ہے, بلکہ ایسا نہیں ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنوں کے حصے رکھے ہوں گے, تو ضرورت مندوں کے اور دوسروں کے. تو اس چیز کے حوالے سے بھی بہت کچھ الحمد للہ سب کا تو میں ہمیشہ ہی کرتی ہوں. ویسے جیسے اگر ایک چھوٹی سی مثال دوں, میرے یہاں پر جو میڈ کام کرتی ہے تو اس کو میں اس کی سیلری کے علاوہ بھی ایسے اگر اس نے کبھی کچھ مانگ لیا تو, اور وہ یہ کہتی ہے ہمیشہ کہ میں اس کو واپس کر دوں گی, تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اس نے مانگا ہے تو ضرور اللہ کی طرف سے ہے, تو میں اس سے یہ اس سے کہتی ہوں کہ یہ مجھے واپس نہیں چاہیے آپ. تو یہ چیز تو ہے, اور الحمد للہ اس سے بہت کچھ سیکھنے بھی ملا. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ قرآن کے جیسے کہ آپ نے سورہ قلم میں بتایا, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تانا زنی کرنا, دوسروں کی برائی کے پیچھے کرنا, یہ اللہ کو سخت ناگوار ہے. تو یہ چیزیں بھی ویسے سیکھنے ملی الحمد للہ, اور ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے. اور تجوید کے حوالے سے جیسے کہ آپ نے بتایا تھا مدات کی اور سانس کی پریکٹس, تو یہ اور آپ نے ایک چیز اور بتائی کہ اس برات ہاشمی جی نے یہ بتایا کہ ہمیں جو چیز علم کے حوالے سے دین کے حوالے سے ملے اسے فوراً لے لینا چاہیے. تو اس وقت بھی میرے ساتھ ایسے ہی کچھ ہوا, میں جو ہے روٹی بنا رہی تھی اور آپ کی جو آڈیو ریکارڈنگ جو ہے لیسن کی الحمد للہ ٹیلی گرام سے وہ سن رہی تھی, اور جیسے ہی آپ نے مدات کی پریکٹس والا وہ جو ریکارڈنگ لیسن میں نے سنا تو میں نے فوراً اسٹارٹ کر دی پریکٹس جو آپ نے بتائی تھی کہ وال کلاک پر نظر کر کے 20 سیکنڈ کے لیے کاؤنٹ کریں. تو میں نے سانس روک فوراً کے سے اکثر. سانس روک کر 20 ہاں ہاں. سیکنڈ 24 سیکنڈ تک پریکٹس کریں. تو الحمد للہ میں نے وہ کی, اور بہت سی تبدیلیاں میں نے محسوس بھی کی میری سانس کی پریکٹس میں, اور اس سے قرآن کی خوبصورتی میں, تلاوت کی خوبصورتی میں بھی کافی فرق آیا. اور ایک اور بہت الحمد اچھی للہ. چیز جو آپ نے جی الحمد للہ آپ نے بہت اچھی چیز ایک بتائی تھی کہ ہم نے جو گھر میں ہم گفتگو کریں بچوں سے, یا ہم اکثر بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں کیونکہ ہم کو اس وقت ہم صبر نہیں کر پاتے. بچوں کے معاملے میں تو اکثر سبھی کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے, اور گفتگو میں بھی ہم جو ہے وہ نرمی کا معاملہ کریں تو اس سے بھی ہماری تلاوت میں خوبصورتی آتی ہے. تو یہ بھی میں بالکل. نے جی الحمد للہ یہ بھی میں نے کافی دن سے میں نے یہ کوشش کی, اور اس سے بھی مجھے بہت فرق محسوس ہوا الحمد للہ. الحمد للہ. یہ اور واقعہ اس کے ایسا ہوتا ہے کہ جو ہماری عام بول چال جیسی ہوتی ہے نا, ہمارا پڑھنا بھی ویسے ہی ہوتا ہے.
اگر ہم عام جی بول چال میں سخت ہیں، سختی سے بات کرتے ہیں یا زور لگا کے بات کرتے ہیں یا جو بھی جس بھی طرح سے بات کرتے ہیں، تو وہ پھر قرآن میں بھی وہ چیز آ جاتی ہے، وہ آپ اس کو جتنا بھی ٹھیک کرنا چاہیں وہ ہو نہیں پاتی. جی جی. اور ترجمے کے حوالے سے بھی آپ نے کہا تھا کہ ہم اپنی تلاوت میں خوبصورتی پیدا کر سکتے ہیں اگر اس کو ترجمے سے ہم سمجھ کے پڑھیں تو. یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی جو میں نے اپنے عمل کے لیے نوٹ کر لیا الحمدللہ. ہاں اس یہ کے بہت علاوہ اچھی بہت بڑی ٹپ ہے. اور اس کے بغیر وہ روح نہیں آئے گی، اس کے بغیر وہ فیل ہی نہیں آئے گی پڑھنے میں، کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، تو اس کے اندر فیلنگ ہی نہیں ہوگی، تو وہ عجیب سا جیسے بغیر روح کے کچھ کوئی چیز ہو، اس طرح سے لگتا ہے. جی جی الحمد الحمدللہ. للہ. ٹھیک ہے جی. جی اور کون بتانا چاہتا ہے کیا سیکھا؟ جی باری باری مائک کو اپنے اوپن کر کے بول لیں. جی رابعہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی ممتاز میں کیسی ہیں بتاؤں؟ آپ؟ جی میں جی ٹھیک بالکل. ہوں الحمد للہ. میم مجھے اتنا جلدی سے بولنے اور بتانے کے لیے نہیں ہوگا، پوائنٹس تو تھوڑا تھوڑا کچھ پتا ہے، پھر بھی کوشش کر رہی ہوں میں. جی میم پہلے تجوید کے حوالے سے آپ نے بتائے تھے تعوذ اور بسملہ کو پریکٹس کرتے رہنا، اس لیے میں گھر پہ زیادہ سے زیادہ وہی چلتے پھرتے گنگناتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں اس میں فوکس کرنے کے لیے. اور اس کا بھی ریکارڈ کر کے بھی میں دیکھتی ہوں کہ اس میں کچھ غلطی ہوا ہو تو وہ صحیح کرنے کے لیے. یہ سب آپ کا ٹپس میں اپنے میں بھی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. اور ہاں ویسا اردو بتانے بولنے آپ بتانے کے بعد میں وہی میں کوٹ کر کے کوشش کر رہی ہوں بتانے کے لیے. آیت نمبر 45 میں صبر، برداشت اور استقامت یہ بہت ٹھیک ضروری ہے. جی جب ہم کو میں باقیوں کو بتا دوں، ممتاز ہماری بہت پیاری بہن کا تعلق اصل میں انڈیا سے ہے، ان کی اردو زیادہ اچھی نہیں ہے، اس لیے آپ وہ جو یہ بول رہی ہیں نا وہ شاید کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کیا کہہ رہی ہیں، تو وہ ان کو اردو نہیں آتی ہے اس لیے وہ اس طرح سے کہہ رہی ہیں. جی بولیے ممتاز. جی میم وہ آپ نے یہ ترجمہ میں یہ بھی بتائے تھے کہ ایک دائی کا صبر کے ساتھ کام کرنے کا نصیحت دیا جا رہا تھا اس آیت نمبر 45-46 ایسا کچھ. تو ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنا زبان کے بارے میں بھی آپ نے بتائے تھے، وہ بھی میں اپنے پوائنٹس دینے میں تھوڑا تھوڑا کر کے لکھ کے بھی رکھی تھی کہ زبان بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہمارے زبان سے ہر نکلا دوسروں کو تکلیف پہنچی تو وہ بہت زندگی بھر تکلیف دیتی ہے ہمیں. بس میں مجھے اتنا ہی مل رہا ہے. ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ. ایک الحمدللہ. چیز بھی اگر ہم کوئی سیکھ لیں کسی ایک کورس میں، کوئی ایک ایسا پوائنٹ ہے جس سے ہماری اصلاح ہو جائے تو جی الحمدللہ آتی ہے. ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ. جی جزاک اللہ. اچھا تعوذ اور تسمیہ کی بات سبھی کے لیے ہے اور یہ بڑی امپورٹنٹ ٹپ ہے. نیکسٹ جب بھی ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ رمضان کے بعد یا جب بھی، تو ایٹ لیسٹ اس وقت جو موجود ہیں ان کے پاس یہ ہو کہ ان کو 3 ڈفرینٹ طریقے سے تعوذ اور بسم اللہ پڑھنی آتی ہے. 3 ڈفرینٹ طریقوں سے آپ کے پاس یہ ہونی چاہیے. اب اس میں آپ کیا کیا چیزیں کیا کیا ٹپس استعمال کر سکتے ہیں؟ آپ اپنے مومنٹم کی تبدیلی سے اس کے اندر اس کا سٹائل چینج کر سکتے ہیں. اگر آپ سلو پڑھ رہے ہیں، آپ کا مومنٹم سلو ہے تو آپ کا سٹائل ڈفرینٹ ہوگا. اگر آپ تیز پڑھ رہے ہیں تو آپ کا سٹائل ڈفرینٹ ہوگا. اگر آپ میڈیم رفتار سے پڑھ رہے ہیں تو اس کا سٹائل ڈفرینٹ ہوگا. اسی طرح آپ اپنے اتار چڑھاؤ جو ہے ویوز میں چینجنگ لا کے بھی اس میں چینج لا سکتے ہیں. آپ اگر آغاز اونچا کرتے ہیں تو آپ اینڈ نیچا کیجئے، اگر آپ اینڈ سے اونچا رکھنا چاہتے ہیں تو آپ آغاز دھیما رکھیے. تو اس سے بھی آپ جو ہے 2 ڈفرینٹ طریقے سے ایٹ لیسٹ چینج کر سکتے ہیں، یعنی کہ آغاز اونچا کر کے بھی اور آغاز نیچا رکھ کے بھی. تو یہ بھی آپ کے پاس ورائٹی آ جائے گی.
اور اس کے علاوہ والیوم کا استعمال کیسے کرنا ہے, آواز نیچی ہو یا آواز اوپر ہو, اسکیلز کیسے استعمال کرنے, یہ ساری ٹپس اس میں ڈال کر نا تو آپ 2 یا 3 طریقے پہ ضرور پریکٹس کریں, اور آپ کے پاس یہ پکے طریقے سیو ہونے چاہیے ریکارڈنگز میں کہ یہ دیکھو جی میرے پاس یہ 3 طریقے پہ میں تلاوت کر سکتی ہوں, ایٹ لیسٹ تعوذ اور تسمیہ کی. اور تعوذ اور تسمیہ اگر آپ کی جس طریقے پہ ہوگی ڈیفینیٹلی آپ کی صورت اس طریقے پہ چلی جائے گی, یہ تو کنفرم ہے. تو 3 طریقوں سے اگر آپ تعوذ اور تسمیہ پڑھ سکتے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ 3 طریقوں سے قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ٹپس جو ہے نا یہ سب کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے, اس کو ضرور پریکٹس کیجیے گا. رمضان پورا ہے, ابھی فی الحال ہم کوئی کلاس شروع نہیں کر رہے ہیں, تو جب تک کلاس نہیں ہوتی نیکسٹ اس کو اسی طرح سے پریکٹس کیجیے گا. جی نیکسٹ میم کون جی بتا رہا ہے؟ رومانہ. میم ایک جی سیکنڈ میں معذرت چاہتی ہوں میم. الحمدللہ مومنٹم اور والیوم کے ساتھ کے لحاظ سے کچھ سمجھ آ رہی ہے, بٹ اسکیل کے حساب سے تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. اس کے لیے آپ کو جو ویڈیوز دی گئی تھی نا, یا وہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنی ہوئی تھی جس میں اتار چڑھاؤ کے حوالے سے, ویوز کے حوالے سے بتا رہی تھی. جی اسکیلز یہی جی ہوتے ہیں نا گلے میں جو ڈفرینٹ جگہیں ہیں, تو اگر آپ جی اونچی جگہ سے آغاز کرتے ہیں تو مطلب آپ کا جو سٹارٹ ہے وہ اونچا ہے. اعوذ باللہ, یہ اونچا اسکیل ہے نا. اعوذ باللہ یہ نیچا اسکیل ہے. تو اس کو اسکیل اگر آپ چینج کریں گے, گلے میں آپ کی جگہ چینج ہوتی ہے, اوپر اور نیچے کی جگہوں میں سے کچھ انتخاب کر کے obviously آپ کی تلاوت چینج نظر آئے گی. جی بہت شکریہ. جی رومانہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, کیا حال ہے؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. سب سے پہلے تو اللہ کا ہی شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس قابل کیا اور یہ موقع دیا کہ ہم اس سورت کو اچھے سے پڑھ سکیں, سمجھ کے پڑھ سکیں. کہ نہیں تو واقعی میں اپنے اوپر لیتی ہوں کہ Yes. میں نے ابھی تک اتنے اس سے نہیں پڑھی تھی جتنی اسے ابھی آپ نے پڑھائی ہے, اور سمجھی ہم نے کی تفسیر بھی ایک ایک ورڈ کے اس سے. تو واقعی یہ میرا تو پہلا ہی ایکسپیرینس تھا کہ بہت اچھا اللہ نے مجھے موقع دیا کہ اس کو میں سمجھ کے پڑھ سکوں. مزہ آیا نا؟ مزہ آیا بہت نا؟ مزہ, بہت مزہ آیا تھا. بہت اس میں سے جتنے بھی پوائنٹ ہیں وہ سب کو میں اپنے اوپر رکھ کے دیکھ رہی تھی کہ کہیں میرے اندر تو یہ خامی نہیں ہے, کہیں میرے اندر تو نہیں ہے. اور اللہ سے دعا بھی کر رہی تھی کہ اللہ میرے اندر سب. ہاں وہ ہو رہے ہیں, بائی پاس ہو رہے ہیں آج پہلے. شاہین آپ کا مائک آن ہے, مائک ذرا میوٹ کیجیے گا. جی جیسے اس کے اندر جیسے صبر, اخلاق کے لیے کا, صبر کا, اور ہاں صفات کے بارے میں بتایا گیا ہے. تو سب سے پہلے میں اپنے اندر ہی رکھ کے دیکھ رہی تھی, کیونکہ اللہ جو یہ اپنے کلام میں بتا رہا ہے یہ ہمارے لیے ہی بتا رہا ہے نا, کہ ہم اپنے اندر دیکھیں گے, ہمارے اندر تو یہ ایگزیکٹلی خامیاں نہیں. تو اللہ سے یہی کہا کہ اللہ نے جب بھی ہمیں عقل اور سمجھ دی کہ اس راہ پہ لے کے آیا ہوئی, ہم سے بھی بہت غلطیاں بھی ہوئی ہیں, بہت جھوٹ چغلی جو بھی ہوا ہو گیا, مگر اللہ نے زندگی کے اندر یہ سنبھلنے کا موقع بھی دیا. یہ بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے سنبھلنے کا موقع دیا ہے. اور اب یہ کہ میں اپنے اندر یہ بہت دیکھتی ہوں کہ میرے اندر تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے, اور سب سے بڑا کہ صبر میرے اندر بہت ہونا چاہیے, جو کہ ہے, مگر پھر بھی اور بھی ہونا چاہیے کہ کبھی کوئی بھی مجھے کچھ کہے تو مجھے بالکل غصہ نہیں آنا چاہیے. حتیٰ کہ جب میں ٹریفک میں بھی پھنسوں تب بھی نہیں. یہ میری ابھی عادت ہے کہ اگر میں کبھی ٹریفک میں پھنس جاتی ہوں تو میں بہت اریٹیٹ ہوتی ہوں کہ بس جلدی سے نکل جاؤں. تو اس کے لیے مجھے بہت میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ میاں مجھے اتنا صبر دے دے کہ مجھے اس میں بھی غصہ نہیں آئے, کہ آرام سے ہمبل ہو کے بندہ جائے آئے. کہ بس سکون اور جو انہوں نے سکون جو اندر بتائی ہے سب سے اچھا یہ باغ کا واقعہ, کہ یہ اللہ نے مطلب ہمارے لیے ہی بتایا کہ ہم اپنے اندر دیکھیں گے, ہمارے پاس جو بھی کچھ دیا اللہ نے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وسیلہ بناتا ہے, ہر انسان کو کسی نہ کسی کا وسیلہ بناتا ہے. تو اگر ہمیں اس نے پیسہ یا علم یا جو بھی کچھ دیا ہے وہ دوسروں کو دینے کے لیے ہی دیا ہے, کہ اس میں دوسروں کا حق ہے, نہ کہ ہم اس کا حق مانگ لیں اور وہ صرف ہم اپنے پاس ہی رکھ لیں گے. نہیں, اگر یہ
इल्म हो या चाहे मैं तो कहती हूँ कोई रेसिपी ही क्यों ना हो खाने की, अगर आपको कोई अच्छा खाना ही पकाना आता है तो आप किसी और को बताएं, उसको सिखाएं, इल्म तो बहुत दें अच्छी किसी को। बात की है। बहुत अच्छी बात की है रोमाना। तो इनसे जो मैंने पढ़ने के बाद और उसकी तफसीर जो आपने मुझे बताई है, हमने पढ़ी, और मैंने वाकई मैं सच कहती हूँ कि मैंने पहली दफा इतने उससे पढ़ी है ये सूरत। तो और मैं बहुत अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कल भी, बल्कि मैंने अभी सूरह यासीन भी कर ली है, तो उसमें भी मुझे इतना अच्छा लगा था कल भी, और मैं इसको भी पढ़ रही थी तो मैं कह रही थी कि अल्लाह वाकई कुरान में इतना हर अच्छा सूरत ऐसा लगता है ना कि जैसे हाँ कमाल है। हर सूरत जिसको भी आप पढ़ते हैं तो आप कहते हैं यार ये कमाल है, इससे अच्छी सूरत नहीं हो सकती। फिर दूसरा पढ़ते हैं तो बंदा कहता है नहीं ये बहुत अच्छी है, इसमें कमाल। हर चीज लगता है हमारे लिए ही कही जा रही है और हमें मुखातिब किया जा रहा है। जैसे कभी मैं सोचती हूँ कि मुझे इतनी देर से क्यों अकल आई, या सब इस तरफ में क्यों इतनी देर से आई, मगर इसमें भी अल्लाह की कोई बेहतरी थी कि चले देर आई जरूर आ गई, कि इस तरफ बंदा राग़िब हो गया कि कुरान की तरफ आए बंदा। अल्लाह का शुक्र है, और बहुत अच्छे अच्छे इसमें वाक़ये हैं, किस्से हैं, वो तो पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ा कि मैं अपने ऊपर उसको आज़मा रही हूँ, कर रही हूँ कि अल्लाह मेरे जो चूक जाता है हमेशा हमें बना ले और हमसे राज़ी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आमीन। ठीक है जी। सलमा आपका माइक ऑन है, आप कुछ कहेंगी? अच्छा जी, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। मुझे नहीं पता था कि मेरा माइक ऑन है, मैं तो दूध ले रही थी। अभी मैं कहूँगी देर से। चलें ठीक है, आप काम कर लें, पहले माइक म्यूट कर लें, अपना काम खत्म कर लें। जी, और कौन बोलना चाहता है? अजरा, मैम मैंने राबिया, ऑन किया, मैं बता जी साजिदा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। मैम मैंने तजवीद बहुत देर से सीखी, और जब मैंने सीख ली तो यही था कि अल्फाज को जितना ज्यादा खींच के पढ़ूंगी उतनी मेरी किरत अच्छी होगी, और बड़ा जोर दे दे के ना। तो फर्स्ट टाइम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ प्रैक्टिस की, और बड़ी डर डर के की कि पहले दिन आपको पता ही है कि मेरी आवाज कैसे वाइब्रेट हो रही थी। तो ये पता चल गया कि किस तरह से पढ़ना है, और हम सॉफ्ट वे से और बड़े अच्छे तरीके से, जैसे जैसे आपने बताया है कि हम इस तरह पढ़ सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि जब हम सीख जाएं तजवीद या किस तरह, तो किरत ऐसे ऊंची ऊंची आवाजों में करनी है। तो ये बहुत अच्छा लगा। और जी फिर बाकी ये सूरत पढ़ के यकीन जाने के दिल की गहराइयों से कह रही हूँ, इतना मजा आया, इतना अच्छा लगा कि बहुत दफा कुरान पाक पढ़े हैं, दौरा कुरान किए हैं, करवाए हैं, लेकिन इस दफा जो समझ आई है ना, मैं कहती हूँ कि बेहतरीन समझ आई है। और इससे हर इसकी जो है ना, हम आयत से हर आयत से हम सीख भी रहे हैं, और हमें पता भी चल रहा है, समझ भी आ रही है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बिल्कुल मैम ऐसा जी ही था। बाकी जी, इसमें जो मुझे सभी चीज़ें अच्छी लगी हैं, लेकिन ये सजदे के बारे में, क्योंकि ये होता है कि इंसान दुनिया में भी बाज़ औक़ात किसी वजह से अल्लाह ताला सजदे का, नमाज़ का हुक्म देते हैं, और अल्लाह ताला को सजदा करना बहुत पसंद है कि अल्लाह के हुज़ूर सजदा किया जाए। तो दुनिया में हम लापरवाही करते हैं, आखिरत में तो अल्लाह ताला ने जो कहा है, दुनिया में भी बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि किसी बीमारी, किसी तकलीफ़ की वजह से जब हम सजदा कर नहीं ना सकते ज़मीन पे, उस वक़्त दिल भी रो रहा होता है और आँखें भी रो रही होती हैं कि मुझसे ये तौफ़ीक अल्लाह ताला ने छीन ली। तो मैं सोचती हूँ कि जैसे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है कि जब अल्लाह ताला पिंडली खोलेंगे और फ़ैसले का दिन होगा, तो सब अल्लाह के हुज़ूर झुक जाएँगे, जो अल्लाह से डरते होंगे और अल्लाह को मानते रहे होंगे, अहकामात को मानते रहे होंगे। तो कुछ बदनसीब ऐसे होंगे कि वो झुक ही नहीं सकेंगे, तख्ते की तरह अकड़ जाएँगे, और उसकी उनको सरकशी की सज़ा और शर्मिंदगी। तो इससे दिल काँप जाता है ये सुन के और समझ के मैम। तो बस अल्लाह बिल्कुल ताला से ये सही है। दुआ मैं है। अभी यही सोच रही थी कि ये वाली जी, आयत अभी तक किसी ने कोट नहीं की, कि जो नमाज की वईद के हवाले से भी आई थी जी, कि जो यहाँ पे दुनिया में सजदा नहीं करते हैं वो आखिरत में भी फिर जी, उस दिन सजदा नहीं कर पाएंगे और उनकी कमर अकड़ जी, जाएगी। जी। एक तो उनको ये होगा, दूसरा सबके सामने जो दुनिया में सरकश इतने बने फिरते थे, शर्मिंदगी की इंतहा होगी कि वो झुक नहीं हम्म सकेंगे मैम। जी, तो ये चीज़ मेरे दिल को बहुत लगी है। बस अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक दें। आमीन और बस आमीन। जी, आमीन, आमीन सुम्मा आमीन।
बस इतना ही है, कहने को तो बहुत दिल चाहता है, सबको मौका अल्लाह ताला दिए कुछ ना कुछ कहने का और अमल का। जज़ाकल्लाह। जी ठीक है जी। जी शाहीन आपका माइक जी ऑन जी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हाँ जी अस्मा, तजवीद के लिहाज से मैं कहूँगी तो कसम वाली बात है, मैं कोई आपको मस्का नहीं मारूंगी, आप कोच हो, आप माशाल्लाह माशाल्लाह इतना प्यारा सिखाती हैं, इतना प्यारा सिखाती हैं ना, इतना अच्छा एक्सप्लेन करती हैं कि मेरे जैसे दफर को भी कुछ ना कुछ सीख ही लेता है। इस मैंने तरह नहीं 8 बोलते। महीने आपने रेकमेंड की थी वो क्लास ली, लेकिन मैं उतना नहीं सीख पाई 8 महीनों में जितना मैंने 8 क्लासेस भी नहीं बनी हमारी, मैंने तो बाद में ज्वाइन किया और कुछ ना कुछ मैंने सीख ही लिया। और आपकी ही टिप्स को इंशाल्लाह अप्लाई करते हुए और मैं उसी को कंटिन्यू रखूंगी। आपकी तिलावत वही जो आपने पढ़ी हुई है इनको मैं रोज बार बार सुनती हूँ। कसम से अस्मा, मैं नहीं कहती कि आप सबसे अच्छी कारिया और आप कारिया नहीं हो, खुद कहती हो, लेकिन मैं कितना भी सुनूं ना किसी को, मैं वो नहीं सीख पाती जो मैं आपका सुन के और उसको मैं यानी कि कॉपी करने की कोशिश करती हूँ या सीखती हूँ। और इस सूरत हाँ शाहीन ये अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। करम ही होता है, बंदा कहाँ जी इस काबिल होता है। अल्लाह कोई आपको कहता है ना इतनी कि मुझे आपकी समझ आती है, आप तो मैं कहती हूँ ये अल्लाह का माशाल्लाह। खास करम है। मैं देखती हूँ आपकी वो किड्स क्लास भी आपने रिकॉर्ड करवाई हुई हैं, आप तजवीद के पॉइंट्स है, ग्रामर भी अब आप कर रही हो। मैं कहती हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी बहन कितना अच्छा अपना टाइम पास करती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको और तौफीक दे इसको नेकी के काम को बढ़ाने की, और हम जैसों को भी सीखने की दे दे। पता नहीं हम अप्लाई तो आमीन कर पाएंगे ना इंशाल्लाह। कर पाएंगे जरूर। आप जैसे मैंने अभी बताया ना कि तावुज़ और तस्निया को ना आपने जी मुख्तलिफ इंशाल्लाह तरीके से करना है और 3 डिफरेंट स्टाइल से होना चाहिए ये 1 महीने के अंदर अंदर ना, ये आप सबका होमवर्क है। कल हाँ जी, मेरा कल बहुत दिल कर रहा था कि एक दफा अगर आप पूरी सूरत कलम पढ़ देना तो मेरे जैसों के लिए बड़ा भला होगा। मैं उसी को बार बार सुन के इंशाल्लाह कुछ ना मुश्किल काम बता बेहतरी रहे आ हो आप लोग। जाएगी। मैं ना तो एक्चुअली ये सूरह दहर की रिकॉर्डिंग्स करनी है, किसी को चाहिए, वो बहुत जरूरी, वो अभी तक मैं कर नहीं पाई। मैं मुझे यही था कि अच्छा चलो अभी इंशाल्लाह सूरह अल कलम मुकम्मल होगी तो सुबह में टाइम होगा, तो मैं ना इंशाल्लाह सूरह दहर की जो जो रिकॉर्डिंग करूंगी ना, मैं वो आप लोगों को साथ साथ भेजती जाऊंगी। हाँ इस तरह कर उसकी लीजिए, इस 12 तरह आयात करिए। पहले हाँ रिकॉर्डेड है, डॉक्टर गुल के अच्छा, पास हैं, और उससे आगे मैंने करनी है, तो वो मैं 3-3 करके या 4-4 करके करूं। उसको कोई लोग हिफ्स कर रहे हैं तो उनको वो अच्छा, डॉक्टर गुल माशाल्लाह ना उसको रिपीटेड उस पे बना देती है, यानी कि मैं एक दफा पढ़ती हूँ ना तो वो उसको 3 या 4 दफा या 5 दफा रिपीट करके वो ऑडियो बना देती हैं, उससे फिर वो हिफ्स जी करना आसान हो जाता है। तो वो मेरा ठीक एक होगा। काम मेरे है जो मैंने करना है इंशाल्लाह इन कमिंग हाँ जी, वीक्स में ना। चलिए उसकी आप कर लें रिकॉर्डिंग, उसकी आप इसमें जूम में हो जाएंगी तजवीद जी वो क्लास में नहीं, वो रिकॉर्डिंग आप आ लोगों के ग्रुप्स में भेज जाएगी दूंगी, ग्रुप्स में। रिकॉर्ड करूंगी ना, बल्कि डॉक्टर गुल से ही कहूंगी वो उसको रिपीट करके भेज दें, आप लोग भी सुन लें, याद हो जाएंगी इंशाल्लाह। इस ठीक सूरत है के जी। हवाले ठीक है जी, चलें ठीक है। हाँ, ठीक है सूरत के जी, हवाले से कुछ कहना चाहती हैं, कुछ सीखा, जी कोई ऐसी बिल्कुल बिल्कुल। बात जो हाँ वही कि हक बात को साबित करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन इन द एंड जीत फिर वही सच की होती है, हक की होती है। जैसे कि हमें शुरू की आयत में नबी पाक को कहा गया अल्लाह पाक ने कि आप मेहनत करते रहें, हक आपका ही होगा, सच आपका ही साबित होगा। उसके बाद यही सजदे वाली आयत जो अभी बहन ने की कि सही कहती हैं कि जब तक नमाज का सजदा ना करें नमाज का मजा ही नहीं आता। नमाज का मैं कहती हूँ सारा जो कहते हैं ना सोल्यूशन, मजा, वो सारा सजदे में ही है, क्योंकि इस वक्त वाकई हम इतने सही है। खुद को हक समझ रहे होते हैं कि हमारी हैसियत क्या है अल्लाह तेरे आगे, और हम इस वक्त सब यानी कि मुस्लिम हालत में तेरे आगे, तो वो कबूल कर ले हमारी नमाजें। लेकिन वाकई नमाज का जो सारा मजा है ना वो सजदे में है। सजदे में जब तक सही सजदा है। ना करें नमाज का मजा ही नहीं आता। तो अल्लाह हम सबको तौफीक दे, हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, और रमजान में ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की तौफीक। आमीन और आमीन इंशाल्लाह। क्या इसमें सबसे ज्यादा वही है कि हम कुरान पाक और वो तरावी तो है ही है, नमाजें तो अल्हम्दुलिल्लाह हैं, इसके हाँ, साथ रमजान के टॉपिक पे ना मैं भी थोड़ी सी टिप्स शेयर करना चाहती हूँ, मैं इंशाल्लाह एंड में ना वो हाँ जो ये मेरा प्लीज जरूर कर। एक्सपीरियंस है मैं वो जरूर सबके साथ जी इंशाल्लाह शेयर जी, करती हूँ। और जी प्लीज और कोई सूरत भेज दें तो ठीक जी है। जी बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको हाफिज़ जी, जिंदगी दे। माइक म्यूट।
اللہ حافظ. اوکے جی السلام علیکم رابعہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام رابعہ. جی میم میں تھوڑا سا ویٹ اس لیے بھی کر رہی تھی کیونکہ اچھا لگ رہا تھا سب کو سننا, اور خود میں جو بتانا چاہ رہی تھی کہ جب یہ صورت چل رہی تھی ساری, تو اس دوران لائک بہت سی سچویشنز ہوتی ہیں نا کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ خود ایسی سچویشن میں آ گئے ہیں. تو سورہ قیامہ جو ہے میری بہت لائک سورہ قیامہ سے مجھے لگتا ہے میری بہت ایفیلیشن ہے نا, بہت محبت سے آپ جس سورت کو پڑھتے ہیں اور بہت فیلنگس کے ساتھ, تو وہ سورہ قیامہ کے ساتھ معاملہ تھا. تو اس کے بعد جو دوسرا معاملہ ہوا وہ سورہ قلم کے ساتھ ہوا. تو یہ ایسی اچھا. صورت تھی کہ وہ بار بار پڑھنا لائک مجھے بہت سا اس کا ماشاء اللہ حصہ حفظ ہو گیا کہ میں نے اتنا اس کو پڑھا, اچھا ماشاء اللہ. اور وہ ایسا تھا کہ مجھے لائک میں کسی اور تفسیر کی طرف گئی نہیں نا, کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ اس ساری سچویشن میں خود ہوں, لائک اللہ پاک مجھے آئینہ دکھا رہے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے بالکل. اچھا آپ اس وقت ایموشنل بھی ہو رہے ہو. میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں نے یہ ڈاکٹر گل وغیرہ کے ساتھ ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ جو ہیلپرز ہیں ان کی ایک کلاس شروع کریں گے, پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا چلیں سورت قلم کر لیتے ہیں. اب میں نے ویسے ہی سوچا ایک دن کہ اس سے پہلے کہ میں اس کو تجوید سے پڑھاؤں, میں ذرا اس کی ٹرانسلیشن چیک کر لوں کس طرح کی آیات ہے. جب میں نے اس کی ترجمہ پڑھا تو میرا دل کیا میں اس کی تفسیر سنوں, اور جب میں نے اس کی تفسیر سنی تو مجھے اس وقت میرے ساتھ بھی کچھ ایسی سچویشن ہوئی ہوئی تھی, فیملیز کچھ ایسے ایشوز تھے, کسی کی ناراضگی اور کسی کا کچھ اور کسی کا کچھ, حالانکہ ایک بندے نے حق بات کی ہو اور پھر دوسرے لوگ سے ناراض ہو رہے ہو. مطلب کچھ اس طرح کی میں اس میں تھی نا کہ میں نے یہ پڑھ کے تو میرے آنسو نہ رکے اور مجھے لگے کہ یہ بالکل میرے لیے اللہ تعالیٰ نے ابھی نازل کی ہے. جب مجھے ایسے فیلنگ ہو رہی تھی یہ ابھی اتری ہے اور یہ میرے ہی لیے اتری ہے, اور اتنی خوبصورت. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے. ایسا ہی بالکل. اور یہ میں پڑھتی تھی اور میرا رونا نہیں رکتا تھا, لائک میں مستقل اسپیشلی جب تھا کہ بے شک تیرا رب اپنی رات سے بہکنے والوں کو خوب جانتا ہے. تو وہ چیزیں ہیں کہ لائک ہم لوگ خود اپنے شر کو نہیں جان رہے ہوتے کہ ہمارے اندر خود کتنا شر ہے نا, وہ بار بار دل کو ٹٹولنا اور کرنا کہ نہیں ہے کہیں اندر معاملہ غلط ہے نا, پھر وہ تانا دینے والی ابھی بات ہوئی. تو یہ ساری, اور ہم ایز اے فیمیل ہم لوگ یہ چیزیں کرتے ہیں, یعنی ہم لوگ زبان کی برائی میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں اور ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا نا کہ تانا دینا یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ بات ٹھیک ہو اگلے کے بارے میں, لیکن وہ اگلے کا ویک پوائنٹ ہو جو اس کو ہرٹ کر رہا ہو. تو یہ چیز میں نے نوٹ کی اچھا کہ یہ ہوتا ہے ہم تانا لوگ دینا. یہ تانا اچھا دینا ہوتا ہے. ایک میرا یہاں پہ ایک سوال ہے, اگر کوئی جواب دیتے, جیسے ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ بچوں کی کسی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کہتے ہیں دیکھو فلانے وقت میں تم نے یہ کیا تھا نا, پھر تمہیں یہ بھگتنا پڑا, تو کیا یہ تانا میں آتا ہے؟ کوئی بھی ایسی چیز جس سے ہم ہرٹ کریں اگلے کو, کیونکہ آپ کسی کو اس کی پچھلی غلطی لائک بچوں کی اصلاح کی صورت میں ہوتا ہے, اور ہم اس کو بیٹر آپشن دے سکتے ہیں کہ آپ یہ چیز اس طرح سے اگر کر لیں. اور بچوں کو جب بتائیں بھی تو ہم اپنی کوئی اگزامپل دے کے, لائک میں نے بتانا ہوتا ہے تو میں بچوں سے کہتی ہوں کہ جب ہم چھوٹے تھے نا ہم نے بھی اس ٹائم یہ کیا, لیکن پھر اس کے بعد ہم نے اس چیز کو ایسے سوچا, لائک آگے میں ان کو ڈفرینٹ دے دیتی ہوں نا, اوپن اینڈیڈ سچویشنز دے دیتی ہوں کہ اگر میں یہ چیز ایسے کر لیتی تو شاید یہ چیز ایسے بیٹر ہو سکتی تھی.